رات میں یہ وظیفہ پڑھ کر سو جاؤ، اگلے ہی دن دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے۔ میری پیارے دوستوں، میری بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آج خاص تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ 1 منٹ نکال کر اپنے بھائی کے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا، ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ پیارے دوستوں، آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق کی، مال و دولت کی، پیسوں کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام بابرکت، عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ قرآن پاک کی تمام سورتیں برکت والی، فضیلتیں والی ہیں۔ پیارے دوستوں، آج آپ کو ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہا ہوں جو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ تسبیح میرے بتائے گئے طریقے سے اگر آج پڑھ لی، آج ہر حال میں مکمل ویڈیو دیکھ کر، وظیفہ سمجھ کر، اس وظیفے سے آپ اتنا فائدہ حاصل کر سکتی ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہو، 2 منٹ کے اندر اندر ایسا کرشمہ ہوگا، رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جانا ہے، صبح اٹھتے ہی آپ کی تمام پریشانیاں ختم اور آپ کی تمام حاجتیں پوری۔ اگر آپ کے چاروں طرف دولت کا ڈھیر نہ لگ جائے تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ آج آپ کو آزمایا ہوا ایک سچا عمل بتاؤں گا، جسے کر کے آپ اتنا فائدہ حاصل کر لیں گے کہ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ آج جو لوگ یقین کر کے وظیفہ کر لیں گے، ہر حال میں جو یہ وظیفہ کر لیں گے، وہ ساری زندگی دولت میں کھیلیں گے۔ جو لوگ آج بھی اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وہ وظیفہ نہیں کریں گے، وہ پھر ساری زندگی پچھتائیں گے۔ آج اپنی مصروفیت بھری زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس وظیفے کو دے دو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ بس آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے، یہ وظیفہ آزمایا ہوا ہے۔ تو پیارے دوستوں، وظیفہ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، بنا وقت کو ضائع کیے آپ کو وظیفہ سمجھاؤں گا۔ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں میں کھیلنے لگ جاؤ گے۔ بس آپ لوگوں کو ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ہے۔ کہیں سے بھی وظیفہ مس ہو گیا تو پھر ساری زندگی پچھتاؤ گے، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا اگر آپ صحیح طریقے سے وظیفوں کو نہیں کرو گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے بہت سی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے شمار دولت ملے گی، پیسہ ملے گا۔ اس کی برکت سے آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں گے اور آپ کی زندگی میں فوراً دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس ویڈیو کو برائے کرم پہلے تو مکمل دیکھنا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ وظیفہ بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ لوگوں کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، یہ وظیفہ جو بھی کرے گا، وہ اس میں سے کسی نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ ہر کسی کو 100% فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کے حالات کو بدلتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے۔ صبح یہ وظیفہ پڑھیں گے تو شام تک غیب سے مدد ملے گی۔ آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو لوگ اس وظیفے کو رات میں کریں گے، صبح اٹھتے اٹھتے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کا سارا قرض اتر جائے گا، جو بھی مشکلیں، پریشانیاں ہوں گی ختم ہو جائیں گی، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ تو جو بھی شخص، جو بھی میرے بہن بھائی یہ وظیفہ کر لیں گے، پھر وہ پوری زندگی یاد رکھے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو چیز چاہیے وہ آپ کے قدموں میں آ جائے، تو یہ وظیفہ ہر حال میں کر لینا۔ تو آپ لوگوں کو وظیفے کا طریقہ اب غور سے سمجھ لینا ہے۔ آپ لوگوں کو وظیفہ کیسے کرنا ہے، وہ آپ لوگوں کو اب غور سے سمجھ لینا ہے کہ وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، وظیفہ آپ لوگوں کو کیسے کرنا ہے،
اس طریقے سے آپ وظیفہ کریں گے اور آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی۔ آپ لوگوں کو مکمل یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ تو دوستوں، اگر مالی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، گھروں میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، ان کا علاج نہیں کروا سکتے یا علاج کروا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پیسوں کی سخت ضرورت ہے، پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، تو بہت سے مسائل کی جڑ آپ کے پاس پیسہ نہ ہونا ہے۔ آپ کی جیب خالی ہے، الماری خالی ہے، آپ کی جیب خالی ہے، الماری خالی ہے، گھر خالی ہے، فوراً اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کسی بھی دن، جی ہاں ہفتے کا کوئی بھی دن ہو، چاہے شنیچر کا دن ہو، اتوار کا دن ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو، جمعہ ہو، شنیچر ہو، اتوار ہو، کسی بھی دن، جس بھی دن کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، چاہے آپ لوگ ہر روز کر لیں، ہر رات میں کر لیں۔ میں آپ کو یقین سے کہہ دوں کہ آپ آج کے دن، آج کی رات یا کبھی بھی یہ ایک وظیفہ ویڈیو پورا دیکھ کر اچھے سے سمجھ کر صحیح طریقے سے کر لو تو ساری زندگی آپ کو ان پریشانیوں کے لیے دوسرا وظیفہ نہیں کرنا پڑے گا۔ جب آپ کے سامنے کرشمے ہوں گے تو آپ خود ہر رات یہ وظیفہ کریں گے۔ تو دوستوں، آج آپ لوگوں کو میں آزمایا ہوا وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بہت ہی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ یہ سچا وظیفہ ہے۔ جو بھی کرے گا، آج تک اس کو جو بھی پریشانیاں تھیں وہ حل ہو جائیں گی۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اس کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں وہ سب حل ہو گئی ہیں، غیب سے مدد ہوئی ہے۔ تو دوستوں، جو بھی یہ وظیفہ کرے گا اس کو اتنی دولت ملے گی کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ کا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے پیسہ آئے گا، وہاں سے مال و دولت آئے گی۔ پورے یقین سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس یقین سے وظیفہ کریں کہ آپ کی ضرور مدد ہوگی، تو انشاءاللہ فوراً مدد ہوگی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے اور آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، میرے مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میری حاجتیں پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو یاد رکھیے پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ 1 منٹ کا وقت نکال لینا، تھوڑا سا ٹائم نکال لینا، آپ لوگ کوشش کرنا گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ پیارے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، گھر ایسی جگہ ہے جہاں پر تسلی سے، سکون سے، اپنے پورے دھیان کو لگا کر آپ لوگ آرام سے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی موجود ہو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اس میں پابندی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ گھر میں یہ وظیفہ کریں۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا اور وظیفہ سمجھنا۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کر آپ کو یہ چھوٹا سا مختصر سا عمل کرنا ہے۔ عمل اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ یہ عمل کرو گے تو کہو گے یہ تو بڑا آسان سا عمل ہے، لیکن آپ لوگ جب اس کے فائدے دیکھیں گے، جب اس کے کمالات آپ کو ملنا شروع ہوں گے، آپ دیکھیں گے اس کے فائدے جب آپ کو دکھنا شروع ہوں گے، آپ کے پاس اتنا پیسہ، مال و دولت آپ کے گھر میں آپ کے پاس آنا شروع ہوگا، تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہماری مرادوں کو پورا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور دل سے کامنٹ میں آمین لکھیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کامنٹ میں ضرور لکھیے۔ آپ لوگ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ جس بھی جگہ سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تمام لوگ یہ وظیفہ کریں، ہر حال میں کریں، کیونکہ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آج موقع ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ تو پیارے دوستوں، اب آپ لوگوں کو غور سے سمجھنا ہے کہ وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یاد رہے یہ سچا عمل ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں، آپ کے جو بھی دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، جو بھی پریشان ہیں، ان کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، اپنے مسائل کی وجہ سے، اپنی مصیبتوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو آپ لوگ خود بھی یہ وظیفہ کریں اور ان لوگوں کو بھی اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں، ان تک سینڈ کریں، تاکہ وہ بھی اس وظیفے کو کر کے فائدہ حاصل کر سکیں، تاکہ وہ بھی یہ سچا وظیفہ کریں اور ان کی بھی زندگی کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔
یہ سچا عمل ہے، آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور پھر ساری زندگی آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ تو جب تک آپ لوگوں کو طریقہ کار کا پتہ نہیں چلے گا، وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، تو آپ صحیح طریقے سے وظیفے کو نہیں کر سکیں گے اور آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں کو جب تک پتہ ہی نہیں چلے گا آپ لوگ وظیفہ کیسے کرو گے؟ تو وظیفے کا طریقہ آپ لوگوں کو غور سے سمجھ لینا ہے، اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ وظیفہ کہیں سے مس نہ ہو جائے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ جب رات کو آپ لوگ سونے لگو، سونے سے پہلے بس آپ لوگوں کو یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑی آسانی سے یہ عمل کر سکتا ہے، آپ کے بس 1 سے 2 منٹ لگیں گے۔ بس آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، غور سے سننا ہے کہ وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ لوگ جب سونے لگ جاؤ تو آپ لوگوں کو سونے سے پہلے آپ لوگوں کو تب یہ پاورفل عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتی ہیں یا صلی اللہ علی محمد، صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ اس طرح سے پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا 3 بار۔ بہتر ہوگا آپ وہ درود پڑھ لیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ جی ہاں، درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، بہتر ہوگا آپ وہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ یہ درود پاک بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں یا جو بھی درود شریف آپ پڑھنا چاہیں 3 بار پڑھ لیجئے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے گناہ جو ہیں ان سے آپ توبہ کریں اور آپ کے گناہ معاف ہو سکیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی تمام حاجات پوری بھی ہو جائیں گی۔ یاد رہے، جو استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، اس کے دل سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو وظیفہ کرنے کے دوران آپ لوگ کچھ غلطیاں کرتی ہیں، وہ غلطیاں آپ لوگوں کو ہرگز نہیں کرنی، ورنہ آپ کے وظائف اثر نہیں کریں گے۔ جب تک آپ لوگ وہ غلطیاں کرتے رہیں گے، آپ لوگ چاہے جو بھی وظیفے کر لیں، وہ وظیفہ آپ لوگوں کے اثر نہیں کریں گے۔ تو وظیفہ جاننے سے پہلے ان غلطیوں کے بارے میں بھی ضرور جان لیں کہ آخر وہ غلطیاں کون سی ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ جب آپ لوگ وظیفہ شروع کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، جب کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو تمام لوگوں کو، 50 لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں کہ میں یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ وظیفہ کرنے جا رہی ہوں، میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میں اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ وظیفہ کرتے وقت آپ لوگوں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں، بس آپ کو یہ وظیفہ چپ چاپ کر لینا ہے، کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اور وظیفہ کرنے دوران آپ لوگوں کو ایسی جگہ وظیفہ کرنا ہے جہاں پر سکون ہو، اطمینان ہو، کسی بھی قسم کا شور نہ ہو۔
آپ کا پورے کا پورا دھیان وظیفے کی طرف ہونا چاہیے اور پکا یقین ہونا چاہیے کہ وظیفہ فوراً اثر کر جائے گا، اور آپ لوگوں کو ایسے سچے دل سے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے دوران کسی سے کچھ بھی بات چیت نہیں کرنی۔ آپ لوگوں کو پورے کا پورا دھیان وظیفے کی طرف رکھنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ لوگوں کو کسی سے بات نہیں کرنی، موبائل یوز نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگ ادھر ادھر بات کریں گے، موبائل یوز کریں گے، جگہ جگہ طرح طرح کی باتیں سوچیں گے، ادھر ادھر کی باتیں سوچیں گے، جگہ جگہ کی باتیں آپ کے دماغ میں دوڑیں گی، تو پھر ایسے آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے آپ کو وظیفہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ غلطیاں آپ لوگوں کو نہیں کرنی ہیں۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ وظیفے تو کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ایسا کرنا ہے کہ یاد رہے آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کو آپ کو وقت پر پڑھنا ہے۔ جب تک نماز نہیں پڑھو گے وظیفے اثر نہیں کریں گے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کرو گے تو آپ کا ہر وظیفہ اثر کرے گا اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو یہ غلطیاں ہرگز نہیں کرنی ہیں۔ تو پھر آئیے میں آپ لوگوں کو وہ وظیفہ سمجھا دیتا ہوں کہ وہ وظیفہ ہے کون سا۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے جان لیتے ہیں کہ اس وظیفے کو آپ کو کیسے کرنا ہے اور آگے کیا پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سونے لگو، آپ لوگ کسی بھی دن کسی بھی وقت رات میں کبھی بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ رات میں نہیں پڑھ سکتے تو صبح میں یا دن میں یا کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ رات کو ہی کریں گے، سونے سے پہلے ہی کریں گے، لیکن بہتر ہوگا رات کو آپ کریں۔ رات کو آپ لوگ کسی بھی وقت کر سکتے ہو۔ رات کو اگر آپ سونے سے پہلے یہ عمل کر کے سو جاؤ گے تو بہت بہتر ہے، بہترین ہے۔ تو رات کو آپ لوگوں کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر سونا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ لوگوں کو کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے جو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں کو جو وظیفہ کرنا ہے وہ سب سے پہلے سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ جی ہاں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ پوری سورہ آپ کو پڑھنی ہے 3 مرتبہ، 3 ٹائمز سورہ کوثر پڑھیں۔ ہم آپ کو ایک بار سورہ کوثر پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر آپ کو 3 بار پڑھ لینا ہے، 3 ٹائمز، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ جی ہاں، آپ لوگوں کو پڑھنا ہے قل هو اللہ شریف۔ سورہ اخلاص آپ لوگوں کو پوری پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو سورہ اخلاص بھی 3 بار یعنی کہ 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں آپ، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں۔ ہم ایک بار آپ کو قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ 3 ٹائمز آپ لوگوں کو قل هو اللہ شریف پڑھ لینا ہے، سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ لوگ دھیان سے غور سے سمجھ لیجئے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگ یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے یا رزاق۔ جی ہاں، الرزاق یہ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے یا رزاق۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں، جیسے آپ لوگوں کو آسان لگے۔ کسی بھی طرح سے گن کر پڑھ سکتے ہیں، ویسے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، بس آپ لوگوں کو رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر کے سو جانا ہے۔ صبح اٹھتے ہی آپ اس کے فائدے دیکھ لیں گے، کرشمہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے۔ تو آپ لوگوں کو یا رزاق 133 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جی ہاں، 133 ٹائمز، 133 بار آپ کو یا رزاق پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھ لیں، یا رزاق یہ ہو گیا 1 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 2 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 3 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 4 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 5 بار۔ ہم نے آپ کو 5 مرتبہ پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ اس طرح سے پورے آپ کو 133 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 133 مرتبہ پڑھ کر
آپ لوگوں کو آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، وہی والی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا ہو۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، یاد رہے کہ آپ لوگوں کو اپنی حاجت، اپنا مقصد اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے، اور اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اپنی حاجت کو رکھ کر اس کی نیت کر کے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے یقین کے ساتھ دعا کریں، اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور آپ کا ہر نیک و جائز مقصد اللہ پاک کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اس عمل کو خود بھی ضرور کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں، اور کامنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے۔ ملتے ہیں ایسی کسی پیاری ویڈیو میں، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔